بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، مؤذن کے اذان دینے کی آواز جہاں جہاں جاتی ہے، جس چیز تک پہنچتی ہے، تو ہر وہ چیز مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ جو بندہ بھی اذان کی آواز سن کر نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو اس نمازی کے نامہ اعمال میں 25 نیکیوں کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے دو نمازوں کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ ہر خشک و تر چیز جو مؤذن کی اذان سنے گی وہ گواہی دے گی۔ اس میں دنیا کی ہر چیز، جنات، انسان، حیوانات اور نباتات، جمادات سبھی آ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر مسلمانوں کو اذان دینے اور نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کے ثواب کے بارے میں اندازہ ہو جائے تو اذان دینے اور نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے قرآن اندازی تک کریں گے۔ ہمارے بہت سارے دوستوں کو اس بارے علم نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو بیت الخلاء جانا چاہیے یا پھر اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوران اذان بیت الخلاء استعمال کرنے کی شرعاً ممانعت نہیں ہے، اس لیے جب اذان ہو رہی ہو تو طہارت یا قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ اگر قضاء شدیدہ نہیں ہے تو اذان کے وقت بیت الخلاء میں نہ جایا جائے اور خاموشی سے اذان سن کر اس کا جواب دیا جائے۔ اس طرح سنت نبوی پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب اذان ہو رہی ہو تو مسلمانوں کو استنجا کرنے کے لیے بیت الخلاء چلے جانا چاہیے، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ اذان کے وقت انسان کو بیت الخلاء جانے کے لیے اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب اذان ختم ہو رہی ہو تو انسان کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ اذان سنے اور اس کا جواب دے، اس کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ اذان کے وقت ہر کام کو چھوڑ کر اذان کو سننا چاہیے۔ مغرب کی اذان کے بعد نماز کھڑی ہونے میں وقت بہت ہی کم ہوتا ہے، اس لیے نماز مغرب کے لیے استنجا وغیرہ پہلے سے ہی کر لینا چاہیے تاکہ کسی بھی مسلمان کی نماز میں کوئی رکعت نہ رہ جائے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ واش روم آیا ہوا ہے تو وہ اس وقت میں بھی جا سکتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اذان کے وقت بیت الخلاء نہ جائے، کیونکہ انسان بیت الخلاء میں ہو تو وہ اذان کا بہتر طریقے سے جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ بیت الخلاء میں بولنا گناہ ہے۔ اگر انسان کو بیت الخلاء جانے کی اشد ضرورت پڑے تو مجبوری کے تحت جا سکتا ہے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ انسان اذان کے وقت بیت الخلاء جانے سے پرہیز کرے، کیونکہ جو بھی بیت الخلاء میں ہوگا وہ اذان کا جواب دینے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنے سے محروم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صف کے درمیان کھڑے ہو کر فرمانے لگے، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھیں گے تو تم اذان کا جواب دو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر لفظ کے پڑھنے کے بدلے میں ہزار ہزار نیکیاں عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا اجر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لیے عورتوں جتنا ہی ثواب ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کوئی بھی عورت اپنے خاوند کی ہر بات پر لبیک کہتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، اس کی غیر موجودگی میں اپنی اور خاوند کی عزت کا خیال رکھتی ہے، تو کل قیامت کے دن ایسی عورت شہداء سے ایک درجہ نیچے ہوگی۔ اگر اس عورت کا خاوند اچھے اخلاق کا مالک ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ایسی عورت کا خاوند ہی بنا دیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسی نیک عورت کا خاوند جنت میں کسی شہید کو بنا دے گا۔ اذان سننے کا بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ اذان نہیں سنتے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اذان کو خاموشی کے ساتھ سن کر اس کا جواب دیا جائے۔
تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار اور اجر و ثواب کا حقدار ہو جائے۔ جب اذان ہو جائے تو تمام عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھر میں، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کر کے ثواب حاصل کریں۔ لیکن آج کل کے دور میں ہم اذان کو دھیان سے نہیں سنتے۔ ہم جو کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کام کو ہی جاری رکھتے ہیں اور اذان کو سن کر اس کا جواب نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہم اذان کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اذان سن کر اس کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔